ذرا تصور کریں ایک ایسا شخص جس کی گونجتی ہوئی آواز پر کبھی نوابوں کے بھرے درباروں میں سناٹا چھا جایا کرتا تھا۔ بالکل، اور جس کے محض ایک اشارے پر خیالی میدان جنگ میں تلواریں بجنے لگتی تھیں۔ ہاں، لوگ تو گویا ان کی کہانیوں کے سحر میں کھو کر سانس لینا ہی بھول جاتے تھے۔ لیکن آج وہی شخص دلی کی تنگ اور تاریک گلیوں میں 2 کوڑی کی چھالیاں بیچنے پر مجبور ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے نا؟ بالکل صحیح۔ ایک عظیم داستان گو، ایک نابغہ روزگار فنکار گلی کا ہاکر کیسے بن گیا؟ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی المیے کی کھوج لگانے والے ہیں۔ جی، اور یہ کھوج محض ایک فرد کی کہانی تک محدود نہیں ہے۔ یعنی جب ہم اس المیے کی تہوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک پوری تہذیب کا نوحہ سنائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے! اور اس گمشدہ دنیا کے دروازے کھولنے کے لیے آج ہمارے پاس جو کلیدی مواد موجود ہے وہ یہ سورس سلائیڈز پر مشتمل ہے، جو کہ ڈاکٹر شاہد حسین کی پیشکش ہے۔ بالکل، انہوں نے نہایت ارک ریزی سے اشرف صبوحی کے لکھے گئے اس مشہور خاکے کا جائزہ لیا ہے۔ ہاں، اور ہمیں آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ڈاکٹر شاہد حسین کی انہی سلائیڈز کی ترتیب کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ پہلی سلائیڈ پر جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے میر باقر علی از اشرف صبوحی کا جمالیاتی اور تہذیبی مطالعہ۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اور ہماری مشن کی وضاحت یہی ہے کہ ہم صرف ایک خاکہ نہیں پڑھ رہے، ہم دراصل ایک گم شدہ تہذیب کی کھوج کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ تو دوسری سلائیڈ میں اس بات پر تمہید باندھی گئی ہے کہ یہ محض ایک خاکہ نہیں بلکہ ایک عہد کا نوحہ ہے۔ مطلب 1857 کے بعد دلی کی تہذیب کیسے ماند پڑی۔ اشرف صبوحی کا یہ خاکہ دراصل اسی عظیم داستان گوئی کی روایت کے بکھرنے کا دکھ ہے نا؟ بالکل، اور کلیدی نقطہ یہ ہے کہ تہذیب عمارتوں سے نہیں، انسانوں اور ان کی روایتوں سے بنتی ہے۔ ہاں، میں تو اسے کسی پرانی شاندار حویلی کے گرنے سے تشبیہ دوں گا۔ مطلب دکھ اس بات کا نہیں کہ اینٹیں گر رہی ہیں، بلکہ اندر بسنے والے انسان اور ان کے کمالات ملبے تلے دب رہے ہیں۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، انسانوں کا گرنا ہی اصل زوال تھا۔ صحیح۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس تیسری سلائیڈ میں تاریخی پس منظر دیا گیا ہے اور مصنف نے غدر کے بعد کے حالات کے لیے 70.5 کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ارے واہ، 70.5 یعنی فلکیاتی نحوست کی علامت۔ یہ لفظ ہی اپنے اندر کتنی تباہی سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، 1857 کے غدر نے کس طرح سیاسی اور سماجی تباہی مچائی جس سے دلی کے لوگ دربدر ہوئے، یہ سب اس لفظ میں چھپا ہے۔ اور جب پیٹ کی آگ لگی ہو تو فنون لطیفہ کی رونقیں تو ماند پڑی جائیں گی نا؟ بالکل، تہذیب کا زوال ہمیشہ فنون کے زوال سے جڑا ہوتا ہے۔ جب بقا کا مسئلہ ہو تو فن کی قدر کون کرے گا؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ تو چوتھی سلائیڈ میں کردار کی جمالیات اور میر باقر علی کے تہذیبی حلیہ پر بات کی گئی ہے۔ ہاں، ان کا حلیہ بڑا حیران کن اور تفصیلی ہے۔ مطلب سر پر لٹھے کی گول ٹوپی، کاندھے پر رومال، سادی وزداری، جی، اور سوا پنچی چگی داڑھی، چوڑی آستینوں کا کرتا اور چھینٹ کی نیما آستین۔ ایک عام کاری کے لیے تو شاید یہ صرف کپڑوں کی تفصیل ہو، لیکن اس میں گہرائی کیا ہے؟ ماہرین یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ محض لباس کی تفصیل نہیں ہے، یہ ایک گزرے ہوئے زمانے کی زندہ علامتیں ہیں، تہذیبی روایات کا تسلسل ہے۔ یعنی وہ اپنے وجود میں دلی کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے! اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 5ویں سلائیڈ پر ہم جمالیاتی المیے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کمال فن اور مجبوری کا کتنا بھیانک تضاد تھا۔ ہاں، ترازو کے ایک پلیڑے میں عظیم داستان گو ہے جسے کبھی نوابوں کی سرپرستی حاصل تھی، اور دوسرے پڑے میں چھالیا فروش جو اب گلیاں چھاننے پر مجبور ہے۔ اوہ، یہ واقعی بہت دردناک ہے۔ کیسے خوشی دلی والوں کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی اور کمال فن کو زندہ رہنے کے لیے عام تجارت کا محتاج ہونا پڑا۔ بالکل، یہ فن کی نہیں، وقت کی بے رحمی تھی۔ صحیح بات ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 6ٹی سلائیڈ میں بیانیات تکنیک پر بات ہے، خاص طور پر مکالمے اور معاشرتی طنز۔ ڈاکٹر شاہد حسین کی پیشکش میں ایک اقتباس ہے، شان ہاتھی کا نشان۔ بظاہر تو یہ بڑا ہلکا پھلکا جملہ ہے نا؟ لیکن یہ اندر سے بہت گہرا ہے۔ تو یہ اتنا گہرا کیسے ہے؟
دراصل یہ معاشرے کے کھوکھلے پن پر گہرا طنز ہے، جہاں عزت کا معیار صرف ظاہری دولت کو سمجھ لیا گیا تھا۔ اچھا، یعنی پرانی قدریں ختم اور دکھاوا شروع، اور مصنف قاری کو براہ راست اس اجڑتی دنیا میں لے جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ زبردست۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 7ویں سلائیڈ زبان و بیان کے طلسم پر ہے۔ ماہرین نے دہلوی زبان کی 4 خوبیوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں۔ شائستگی یعنی دہلوی رکھ رکھاؤ، محاورات کا برجستہ استعمال، تراکیب یعنی فارسی آمیز علمی گہرائی، اور چوتھی خوبی ہے صوتی آہنگ، جس نے اس تحریر کو ایک حسی تجربہ بنا دیا ہے۔ یہاں ایک بات واقعی کمال کی ہے کہ قاری صرف پڑھ نہیں رہا، بلکہ ان الفاظ کے صوتی آہنگ کی وجہ سے داستان کو باقاعدہ سن اور دیکھ رہا ہے۔ بالکل، وہ لفظوں سے تصویریں بناتے ہیں۔ کمال کا فن ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 8ویں سلائیڈ داستان گوئی کے جمالیاتی عروج کے بارے میں ہے۔ اس میں 4 اہم جز ہیں، جیسے طلسماتی فضا بنانا، یعنی ایک جادوئی دنیا، اور مبالغہ آرائی کے ذریعے تخیل کی وسعتوں کو چھونا، اور مسلسل روانی بھی، مطلب ایک ہی سانس میں واقعات سنانا۔ ہاں، اور لفظی شان و شوکت۔ مثال کے طور پر میر باقر علی خود جنگ کا نقشہ کھینچتے تھے۔ میں نے پڑھا کہ وہ اصوات اور حرکات سے، یعنی مطلب اپنی آوازوں اور ایکٹنگ سے پوری محفل کو میدان جنگ بنا دیتے تھے۔ بالکل، یہ ان کے فن کا جادو تھا جو سننے والوں پر طاری ہو جاتا تھا۔ کیا سما ہوتا ہوگا وہ۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 9ویں سلائیڈ میں اصل متن کی جھلک پیش کی گئی ہے، خاص طور پر داستان کی منظر کشی اور صوتی آہنگ۔ ڈاکٹر صاحب کی سلائیڈ میں موسیقی کی اصطلاحات کا ذکر ہے نا، جیسے الغوزہ، بربط، سارنگی، اور اصوات کی منظر نگاری، مثلاً بائیں کی گم کی تشریح، یہ سب قاری کو اس محفل میں لے جاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک المیہ بھی تو ہے نا۔ ہاں، انتہائی افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ یہ شاندار فن جدید دور کے شور میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ واقعی بہت بڑا نقصان ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 10ویں سلائیڈ ایک تقابلی جائزہ پیش کرتی ہے، ماضی کی داستان کی شان بمقابلہ جدید حقیقت۔ مطلب قدیم دور میں تخیل تھا، قدردانی تھی، فارغ البالی اور شاندار زبان تھی، اور جدید دور میں مشینی طرز عمل، مادی ضروریات، وقت کی کمی اور رف زبان آ گئی۔ لیکن رکیے، میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ کیا جدید دور واقعی مکمل طور پر بے حس ہو گیا ہے، یا یہ صرف ایک ارتقائی عمل کا حصہ ہے جس نے قدیم شان کو ماضی کی الماریوں میں بند کر دیا؟ بہت زبردست نقطہ ہے۔ دیکھیے، ارتقا تو فطری ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس دور میں ہم نے جمالیاتی حس کو مار دیا، ترجیحات بدلیں، مگر ساتھ ہی فن کی قدردانی بھی ختم ہو گئی۔ ہاں، یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ فنکار کے لیے جگہ نہیں بچی۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 11ویں سلائیڈ میں خاکے کی کلیدی علامتوں اور استعارات کو ڈیکوڈ کیا گیا ہے۔ 3 بڑی علامتیں ہیں۔ پہلی تو دلی ہے نا، جو ایک عظیم و شان تہذیب کی مٹی ہوئی علامت ہے۔ بالکل، اور دوسری ہے چھالیا، جو معاشرے کی بے حسی اور بقا کی مجبوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اور تیسری علامت داستان ہے، جو قوم کا اجتماعی لاشعور اور ان کی کھوئی ہوئی شان کی عکاس ہے۔ بالکل صحیح، یہ تینوں علامتیں مل کر اس خاکے کی اصل روح بناتی ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 12ویں سلائیڈ میں طنز، مزاح اور المیہ کے امتزاج پر بات کی گئی ہے۔ ہاں، اس تضاد کو دیکھ کر قاری حیران رہ جاتا ہے کہ بیک وقت مسکراتا بھی ہے اور دل گرفتہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب میر صاحب پان کھانے کے سلیقے سے کھاتے ہیں تو وہ طنز و مزاح کا کمال ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جب ایک عظیم فنکار اپنا پیٹ پالنے کے لیے چھالیاں بیچنے پر مجبور نظر آتا ہے تو وہ ناقدری کا بہت بڑا المیہ بن جاتا ہے۔ بالکل، آنسو اور مسکراہٹ کا یہ ملاپ ہی تو عظیم ادب کی نشانی ہے۔ بجا فرمایا۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 13ویں سلائیڈ میں فن اور معاشرے پر ایک تنقیدی زاویے سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کون سا سوال؟ کہ کیا داستان گوئی کا فن خود کمزور پڑ گیا تھا یا معاشرے نے اپنی روایات سے منہ موڑ لیا تھا؟ تو اس کا کیا جواب ملتا ہے ریسرچ سے؟ جواب یہ ہے کہ فنکار کی شکست نہیں ہوئی، دراصل سامعین بدل گئے۔ جدیدیت نے ظاہر کو تو اجالا کر دیا لیکن اندر اندھیر کر دیا۔ مطلب ہم نے روشنی تو پالی لیکن اپنی بصیرت کھو دی۔ بہت افسوسناک ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔
14ویں سلائیڈ مجموعی جمالیاتی قدر پر ہے۔ ماہر بتاتے ہیں کہ یہ ایک کثیر الجہتی فن پارہ ہے۔ یعنی یہ خاکہ محض معلومات فراہم نہیں کرتا بلکہ ایک گہرا جذباتی اور فکری تجربہ ہے۔ بالکل، یہ بے وقت ادب کا شاہکار ہے، فن کا مرثیہ ہے، تاریخ کی دستاویز ہے اور تہذیب کا نوحہ بھی ہے۔ واقعی یہ سب کچھ اس ایک تحریر میں سمٹا ہوا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ تو 15ویں اور آخری سلائیڈ حرف آخر پر مبنی ہے۔ ہاں، اور اس کا حرف آخر یہی ہے کہ تہذیبیں محض سیمنٹ اور پتھروں سے نہیں بنتی ہیں، وہ انسانوں اور فنون سے بنتی ہیں۔ بالکل درست۔ میر باقر علی محض ایک شخص نہیں تھے۔ جی ہاں، وہ ایک مرتی ہوئی تہذیب کی آخری صدا تھے۔ ان کے ساتھ ہی وہ داستان بھی ختم ہو گئی۔ بے شک۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اتنا وقت اس ریسرچ پر لگایا، اس کا مکمل خلاصہ کیا ہوگا؟ خلاصہ یہی ہے کہ ڈاکٹر شاہد حسین کی پیش کردہ ان تمام سلائیڈز کے سفر کو سمیٹتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے 1857 کی 7.5 نے دلی کی تہذیب کو کھوکھلا کیا، کیسے میر باقر علی جیسا کمال کا داستان گو چھالیاں بیچنے پر مجبور ہوا، لیکن اشرف صبوحی نے اپنے حسی، طنزیہ اور المیہ اسلوب سے اس گمشدہ فن اور انسان کو ادب میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ بہت جامع خلاصہ کیا۔